ناظرین، آپ اس وقت سکرین پر جو خبر دیکھ رہے ہیں وہ میری خبر ہے اور 8 سال قبل کی یہ خبر ہے، اور اس وقت بھی یہ شعلہ بیانی تھی اور آج بھی ویسے ہی بیانات جو ہے وہ آ رہے ہیں، ویسی ہی بیان بازی آج بھی جاری ہے، اور دوبارہ یہ دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 کی دہائی کی سیاست نہ کی جائے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے تنقید کے تیروں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف کیے ہوئے ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تاک کر حملے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پر اب کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ لیکن دلچسپ صورتحال آپ کو بتاتا چلوں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے پنجاب کے، ہلکی پھلکی موسیقی ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی، اور یہ دونوں روایتی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے کچھ قلیل وقت کے لیے آئی تھیں، اور پھر یہ دیکھا چشم فلک نے کہ یہاں پر ایک فرینڈلی اپوزیشن آئی، یعنی سید خورشید شاہ جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت، انہوں نے جس طرح سے اپوزیشن کا کردار ادا کیا اسے فرینڈلی اپوزیشن کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی نام کے ساتھ وہ مشہور ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ 2018 تک چلتا رہا۔ عمران خان جب دھرنا لے کر آئے تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ ہم یہ ساتھ صرف جمہوریت کی مضبوطی کے لیے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ وقت پاکستان تحریک انصاف کو ملا اور اس نے وفاق میں حکومت بنائی، لیکن پھر تحریک عدم اعتماد آئی، اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پھر ایک 16 ماہ کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت تھی، جس میں شہباز شریف وزیر اعظم، وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سینئر رہنما تھے مسلم لیگ نون کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ وفاقی کابینہ میں شامل تھے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ میں نے جیسے اپنی بات کا آغاز کیا کہ یہ 8 سال قبل جو صورتحال تھی نا، یہ 16 سال قبل کی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی، اور اس وقت یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ بیان بازی کر رہی تھیں، اور پھر پرویز مشرف کا ماشاء اللہ آیا۔ جب مشرف کا ماشاء اللہ آیا تو اس کے بعد پھر یہ تمام جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہوئیں اور پارلیمنٹ میں آئیں، اور وہاں پر پھر دوستانہ مراسم بڑھے، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ان غلطیوں سے کبھی سبق نہیں سیکھا گیا۔ آج پھر صورتحال وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں پر 2018 میں تھی۔ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں رہی، اور تیسری جو بڑی جماعت اقتدار میں آئی وہ تھی پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے اس دور میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکی، اور اس کے پلے کچھ بھی کارکردگی کے حوالے سے نہیں ہے۔ البتہ کچھ خطابات اور کچھ بیانات عمران خان صاحب کے جو ہے سہارا لے کر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل کہتی رہی ہے کہ ہماری قیادت بہت جرأت مند ہے، ہماری قیادت میں کرپشن نہیں ہے، لیکن کرپشن کی داستانیں اس وقت بھی زبان زد عام تھیں جب معاملہ چلا تھا بلین ٹری سونامی کا، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ کیسے توشہ خانہ کیس آیا، کیسے گھڑیاں بیچی گئی، کیا کچھ ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب ساری ایک ہو چکی ہیں، یعنی کرپشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی ملوث تھی تو اس کے بعد مسلم لیگ نون بھی ملوث ہوئی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی بھی ملوث ہوئی، اور تینوں جماعتوں کے اوپر اب کرپشن کے الزامات ہیں، اور انہی کرپشن کے الزامات کی وجہ سے مخالف جماعتیں جو ہیں وہ بیانیاں بناتی ہیں۔ اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا تھا، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انتخابات آتے ہیں تو پھر ایک نئے چورن کے ساتھ نیا چونا لگانے عوام کو یہ سیاستدان آ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یہ سیاستدان متحرک ہیں۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اصل میں جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی میاں شہباز شریف کے پاس، اور وہ مسلسل میاں نواز شریف کی طرف دیکھتے تھے، اس لیے بڑے فیصلے جو ہے وہ نہیں ہو سکے، اور مہنگائی مسلسل بڑھتی رہی۔ لیکن اسی دور حکومت میں خود یہی پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ کیا کریں، عمران خان سب کچھ تباہ کر کے گیا ہے، اب ہمیں سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانی ہے۔ اس وقت سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانے کا ایک بیانیہ جو ہے وہ اپنایا گیا، اور ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سیاست نہیں ریاست بچانے کا بیانیہ ہے، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ پرانا نعرہ ہے۔ اس سے پہلے یہ نعرہ طاہر القادری نے لگایا تھا، اور وہ بھی ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے، بلکہ 2 مرتبہ آئے تھے، اور اس سے بھی پہلے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب
सियासत नहीं रियासत बचाओ की बात की गई थी। पहले ये सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाया जा रहा था, लेकिन अब मलबा जो है वो एक दूसरे पर डाला जा रहा है। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी फ्लोर पर खड़े होकर कहते थे कि मैंने शहबाज स्पीड का नाम सुना था, लेकिन शहबाज स्पीड के साथ काम करके पता चला है कि पंजाब में तरक्की कैसी हुई और तरक्की का राज क्या है। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तारीफें की मियां शहबाज शरीफ की, तो फिर वो कहां चुप रहने वाले थे। खुद मियां शहबाज शरीफ ने सिर्फ ऐवान के अंदर नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत ज्यादा तारीफ की और कहा कि एक नौजवान वजीर खारजा हमने बनाया और उस नौजवान वजीर खारजा ने बड़े बड़े सीनियर वज़ीर खारजा को पीछे छोड़ दिया और सिफारतकारी में बहुत आगे निकल गए। इसके साथ सिर्फ वो यहाँ तक उन्होंने इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने शहरी रहमान जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजीर थी, उनका भी बहुत ज्यादा तज़किरा किया और उनकी भी बड़ी तारीफ की कि सैलाब में जिस तरह से किरदार शहरी रहमान ने अदा किया है वो भी काबिल तारीफ है। तो पहले तो ये एक दूसरे की तारीफें करते रहे 16 माह की हुकूमत में, अब ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं और वाज़ेह है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है चूरन जो आवाम के सामने बेचना है और आवाम को लगाना है चूना, और ये चूना जो है वो लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो बात हो गई पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। अब जरा थोड़ा सा तज़किरा कर लें उस इनकलाबी लीडर का जिसका तज़किरा बहुत ज्यादा हो रहा है इस वक्त, कभी साइफर केस की वजह से, कभी तोशा खाना की वजह से, कभी किसी और वजह से, कभी मजलूमियत की वजह से। तो मसला यह है कि 2017 में मियां नवाज शरीफ भी एक मजलूमियत का बयानिया लेकर चले थे और उस वक्त पीटीआई के बारे में ये कहा जाता था कि ये कबूलियत पसंद जमात हो चुकी है, अलबत्ता मकबूलियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। आज सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कहा जाता है कि मकबूलियत पीटीआई के पास है लेकिन कबूलियत मुस्लिम लीग नून के पास है। और आज इमरान खान भी उसी मजलूमियत बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मियां नवाज शरीफ थे। सिर्फ और सिर्फ अंदाज बदलते हैं, सिर्फ और सिर्फ किरदार बदलते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है और वैसे ही चलती है। तो लिहाजा अवाम इस तमाम सूरत हाल में जरूर खबरदार रहें कि एक मरतबा फिर इंतखाबी माहौल बन चुका है, चंद दिनों बाद इंतखाबात होने हैं और इसीलिए अब नया नया चूरन जो है वो मार्केट में आ रहा है और अवाम को चूना लगाने के लिए एक नए अंदाज का आगाज हो रहा है और आसार यही बताते हैं कि ये सिलसिला जारी रहना है। अगर आपको हमारा ये तबसरा पसंद आए तो कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।